السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، مخلص ساتھیوں، جملہ حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس بفضل خداوند قدوس سپارہ نمبر 15 کی پہلی آیت، اس کی سورت کا نام ہے، پہلی سورت کا 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل۔ یہ وہی آیت ہے جس آیت پر پچھلے ہفتے درس سے متعلق چند باتیں کی تھیں۔ وہ باتیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بیچ میں بات چھوڑ دی۔ آج اسی آیت پر پھر بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس بیان کو، اس درس کو شروع کرنے سے پہلے آج کا درس جیسا بتایا میں نے، سورہ نحل کے اختتام کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہوگی۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے سپارہ نمبر 24 سورہ الزمر آیت نمبر 67، یہ تمہید کے طور پر چند باتیں کرنی ہیں۔ جی چاہتا ہے قرآن کا کوئی حصہ مجھ سے اور آپ سے چھوٹ نہ جائے، تائید کے طور پر، تمہید کے طور پر چند باتیں کرنی ہیں، تاکہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے قلوب میں پیوست ہو جائے، راسخ ہو جائے، رگ رگ کے اندر قرآن کریم کی لہر دوڑ جائے۔ اس نیت سے یہ باتیں کرتا ہوں۔ سورہ الزمر سپارہ 24 آیت نمبر 67، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک شکایت کا انداز ہے، اور کیا انداز اختیار کیا؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ جل شانہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی گئی۔ اللہ کی قدر کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ حق ادا نہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات ایسی مقدس ذات ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے۔ کیسی قدرت والی ہے؟ والارض جمیعا قبضتہ، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، ہمیں تو ایک ہی نظر آ رہی ہے، اس پہ چل رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہ ایک زمین نہیں ہے، ایسی ایسی 7 زمینیں اور ہیں۔ یہ پہلی زمین ہے، اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں، ٹوٹل 7 زمین ہوئی۔ فرمایا والارض جمیعا قبضتہ، تمام کی تمام زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی، والسماوات مطویات بیمینی، اور 7 آسمان، 7 زمین، یہ 14 طبق ہوئے۔ فرمایا یہ سب اللہ کی دائیں مٹھی میں ہیں، بیمینی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی شان ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اے مشرکو، اے شرک کرنے والو، اللہ کی قدر نہ کرنے والو، اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، اور وہ تمہارے شرک کرنے سے بالکل پاک ہے۔ تم کرتے ہو، کی جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی شان ہے، ایک دن آئے گا تم شرک کرتے ہو
تمہیں شرک کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خمیازہ کیا ہوگا؟ وہ دن کون سا ہوگا؟ آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک دن آئے گا سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تمام آسمان ساتوں کے ساتوں اور تمام زمینیں ساتوں کے ساتوں 14 کی 14 طبق پھٹ کر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ آسمان بھی پھٹ گئے، ٹوٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور زمینیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ الا من شاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی کچھ اور کرنا چاہے تو اور بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پہلا سور ہے، سور 2 ہیں، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور میں دنیا ختم ہو گئی، دنیا والے ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جتنے فنا ہو گئے تھے، مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، تہس نہس ہو گئے تھے، نام و نشان مٹ گیا تھا، اب یہ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 69، اور کیا ہوگا اس دن؟ خدا کی شان، ہم کسی بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا تو کبھی خیال بھی نہیں جاتا ان باتوں کی طرف۔ ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ نے بنا دیا، اب ہماری ہسٹری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قیامتوں پر قیامتیں آ جائیں اور دنیا نیک عمل کرنے والی جنتوں پر جنتوں میں چلی جائے، اور نعوذ باللہ برے کام کرنے والے جہنموں پر جہنموں میں چلی جائے، لیکن ہماری ہسٹری کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہی بات کہا کرتا ہوں بار بار، اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میں اور آپ ازلی نہیں ہیں، اللہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے معنی ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے ہے۔ اور میں اور آپ ازلی نہیں ہیں، میں آپ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ جب تک مجھے نہیں بنایا تھا اللہ اس وقت بھی تھا، جب تک آپ کو نہیں بنایا تھا اللہ اس وقت بھی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہیں، اور میں آپ ازلی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی بھی ہیں، لیکن میں اور آپ ابدی ہیں۔ فرق یہ ہے، اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، میں ازلی نہیں ہوں، آپ ازلی نہیں ہیں، ابدی ہیں۔ جس طرح اللہ ابدی، ابدی کے معنی ہمیشہ رہنے والے، اب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا ختم پر ختم ہو جائے لیکن کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جس دن دوسری سور پھونکی جائے گی تو ہم ختم ہو گئے تھے، دنیا ختم ہو گئی تھی، اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس روحوں کو ڈال دیں گے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے جسموں میں، اور سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ آیت نمبر 69، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پوری زمین مزین اور روشنی روشنی، نورانی نورانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پوری زمین میں پھیل جائے گی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نورانیت ہی نورانیت پھیل جائے گی سب جگہ، پھر کیا ہوگا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ باتیں اپنے دل کے کون سے قلم سے لکھواؤں اور کون سے قلم سے لکھوں آپ کے دل پہ اور اپنے دل پہ؟ کوئی قلم ایسا نہیں میرے پاس
اور پھر کیا ہوگا؟ ووزی الکتاب، پھر تمہاری کتاب نکالی جائے گی. تمہاری کتاب نامہ اعمال، زندگی میں کیا کیا، کتنا سفید کیا، کتنا کالا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے خراب کام کیے. ووزی الکتاب، اب تمہارا نام اعمال نکالا جائے گا. آج کے درس میں یہ آئے گا 15ویں سپارے میں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجیء بالنبیین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے اللہ نے سب سے پہلے انسان بنائے اور سب سے پہلے نبی اور رسول بنائے، اس وقت سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے دنیا میں بھیجے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، تبلیغ کرانے کے لیے. اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرنے والے بن جائیں، اللہ نے کہا یہ نہ کرو وہ نہ کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے وجیء بالنبیین، نبیوں کو بلایا جائے گا. تم کس کی امت، تمہاری امت کون سی تھی؟ تم نے اپنی امت کو دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نبیوں سے پوچھا جائے گا. وہ شہداء، اور وٹنسوں کو بلایا جائے گا. اور بلانے کے بعد وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. اب سوچ لو یہ چند سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس میں کتنا اچھا کر رہے ہیں، کتنا خراب کر رہے ہیں. یہ ہو کر رہنا ہے. آیت نمبر 70. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر متنفس کو اس کا کیے کا بدلہ مل جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، تم کتنا بھی اپنے آپ کو چھپاؤ، اللہ جانتے تم کر کیا رہے ہو. آیت نمبر 71. اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جنہوں نے اللہ کے رسول کی مان کر نہ دی اور نافرمانی کی زندگی گزارتے رہے، ان کو گروہ در گروہ بنا کر، گروہ کے معنی اکٹھی جگہ، ایک جگہ ان کو سب کو اکٹھا کر کے ان کو ہانکا جائے گا. ہانکنے کا لفظ ہے قرآن میں، یہ نہیں کہا چلایا جائے گا، ہانکا جائے گا. جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، ایک چرانے والا ہوتا ہے اور وہ بکریوں کو ہانکتا ہے. تو ان کو ہانکا جائے گا کدھر؟ جہنم کی طرف. اور حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب یہ ہانک کر ان کو جہنم کے دروازے پہنچایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ڈور. فتحت ابوابہا، خود بخود دروازہ کھل جائے گا جہنم کا، کھولنے کی ضرورت نہیں. فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا، اور جہنم کا جو سب سے بڑا درجے کے اعتبار سے فرشتہ افسر ہوگا، فرشتوں کا سردار، تو فرشتہ جو جہنم کے فرشتوں پر سب سے بڑا فرشتہ ہے، وہ پوچھے گا کس سے؟ کیا پوچھے گا؟ نافرمانی کرنے والوں سے. نافرمانی، اللہ نے قرآن نازل کیا میرے اور آپ کے لیے، میں اس کو پڑھتا ہی نہیں، میں اس کو سیکھتا نہیں، میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس پر عمل نہیں کرتا. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا کہا، پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے، کبھی ان باتوں کی طرح میرا خیال نہیں جاتا. تو وہ افسر کہے گا، فرشتوں کا سردار، سب سے بڑا فرشتہ کیا کہے گا؟ الم یاتکم رسول منکم،
تم نے نافرمانی کی زندگی کیوں گزاری؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ رسول منکم، رسولوں کے زمانے میں رسول، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن رسولوں کے جانشین آئیں گے، محدثین آئیں گے، مفسرین آئیں گے، متقین آئیں گے، اپنی جان کو اپنے مال کو اسلام کے نام پر قربان کرنے والے آئیں گے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، اور کوئی تم کو قرآن سنانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو تم کو قرآن پڑھ کر سمجھاتا، ہماری آیاتوں کو سمجھاتا؟ کوئی تمہارے پاس نہیں آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ رسول کا جانشین آیا، اور نہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی تمہارے پاس آیا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن سے تم کو ڈراتا نہیں آیا تھا؟ بولو کیوں نہیں آیا تھا؟ جواب دو، جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، ہاں ہاں آیا تھا۔ نبیوں کے زمانے میں نبی، اور نبیوں کے بعد نبی کے جانشین، علماء، مجاہدین، مفسرین، متقین، یہ آئے تھے، لیکن وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہم نے ان کی سن کر نہ دی، ہم نے ان کی مان کر نہ دی، اور نافرمانی کا انجام عذاب کا آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم وقت کے علماء سے، مفسرین سے اور مبلغین سے اگر ہم فائدہ حاصل کر لیتے تو آج ہم جہنم میں جانے والے نہ ہوتے۔ آیت نمبر 72۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اپنی غلطی کا اقرار کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ہاں ہاں جاؤ اب جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے جانے والے بن جاؤ۔ یہ کھلا ہوا ہے دروازہ، جاؤ جہنم میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ بہت خراب جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، جو اپنے آپ کو تکبر میں بڑا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، کوئی کچھ کہا کرے جو مجھے اچھا لگتا ہے میں تو وہ کروں گا، یہ تکبر ہے۔ تو کبر کرنے والوں سے کے لیے یہ جگہ بہت خراب ہے۔ اب اس کے اپوزٹ بڑی پیاری آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کو اور آپ جیسوں کو ان آیتوں کا مستحق بنا دے۔ دعائی کر سکتے ہیں، دعا کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن کم سے کم نقل اتار لیں، نقل اتار لی پھر بھی نجات ہو جائے گی۔ آیت نمبر 73۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہی لفظ ہے، اور تم میں جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ جل جلالہ کی مان کر زندگی گزاری، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، ان کو بھی ہانکا جائے گا۔ وسیق کا معنی ہانکنا، کدھر ہانکا جائے گا؟ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، الی الجنۃ زمرا، ان کو جہنم کے دروازے کی طرف ہانکا گیا تھا، اور ان کو جنت کے دروازے کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ آئیں گے جدھر ان کو ہانکا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وفتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے ان کے لیے فوراً کھل جائیں گے خود بخود۔ وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا،
جس طرح وہ جہنم کا بڑا آفیسر سردار تھا فرشتوں کا، اس طرح یہ جنت کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ یہ کہے گا، جس طرح وہ بڑا فرشتہ جہنم کا، یہ جنت کا فرشتوں میں بڑا فرشتہ کہے گا، کیا کہے گا؟ سوچو اپنا مقام۔ ایک تو ہے نا ڈینگا مارنا، اردو میں کہتے ہیں ڈینگ نہ مار، دوسرا سلجھا ورس کہتے ہیں مبالغہ مت کرو، جتنی بات ہے اتنی بات کرو، یہ مبالغہ نہیں ہے، قرآن کھلا ہوا ہے سامنے۔ تو وہ جنت کا فرشتوں میں جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، اللہ کی انعامات کی بارش کرنے والا اللہ کے حکم سے، وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم۔ دیکھو قرآن سامنے ہے، سلام علیکم کہنے کے بعد وہی کہتا ہوں، آپ کو بھی یہ لفظ میرے یاد ہونے چاہیے، اپنے اوپر چسپا کر کے کہتا ہوں اور صحیح کہتا ہوں، میں بہت کمزور، میری کمزوری کی یہ بات ہے، میرا ایمان بھی کمزور، میرا علم بھی کمزور، میرا یقین بھی کمزور، اور میرا عمل بھی کمزور، کمزوریوں پر کمزوری میرے اندر رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے۔ اتنا کمزور ہونے کے بعد اگر میں نے اللہ کے انعامات کی قدر کر لی، اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر فرشتہ آ کر ہم جیسے کمزوروں کو سلام کرے گا، سلام علیکم۔ اور کیا کہے گا؟ طب تم، مبارک ہو تم کو، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان مبارکی کے لفظوں کے ساتھ اور سلامتی کے لفظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، جب یہ انعام ان کو مل جائے گا، رزلٹ مل گیا، نتیجہ آ گیا، پاس ہو گئے، تو ان کی زبان پر ایک کلمہ آئے گا، ان سب جنتیوں کی زبان پر ایک ترانہ آئے گا، وہ ترانہ کیا ہوگا؟ وقالوا الحمد للہ، تمام تر تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے۔ وہ ایسا پروردگار ہے، الذی صدقنا وعدہ، اس نے قرآن کریم میں ہم سے جو وعدے کیے تھے، قرآن کریم کے وعدوں پر وعدے چل رہے ہیں، ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، اور ایسا کرو تو جہنم ملے گی، یہ وعدے ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، اللہ نے جو کچھ وعدے ہم سے کیے تھے، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے، وہ وعدے آج ہم نے دیکھ لیے، ہم کو مل گئے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، آج ہم کو جنت کی زمینوں کا مالک بنا دیا گیا، پوری جنت کا مالک بنا دیا گیا۔ حیث نشاء، ہم جہاں بھی چاہیں جائیں اور آئیں۔ فنعم اجر العاملین، کتنا بہترین اجر ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 75، تمہید ختم ہو رہی ہے ابھی۔ اس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے، وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، کہ وہ عرش مبارک کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، ہر ایک کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے ہے۔
آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ کب صورت نازل ہوئی یہ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا۔ یہ صورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کا پہلا لفظ سبحان، اس کی تفصیل پچھلے ہفتے بیان ہو گئی تھی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رحمتیں رکھی ہیں۔ اور کیوں سیر کرائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نشانیاں دکھلانا تھا۔ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ کچھ نشانیوں کا نتیجہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ نیک عمل کرنے والوں کا رزلٹ، ان کا ثواب، ان کا نقشہ پچھلے ہفتے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور غلط کام کرنے والوں کا گناہ اور تکلیف، اس کا اندازہ بھی پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا۔ 2-3 باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھوں گا، یہ بات ختم نہیں ہونے والی۔ فرمایا جب بھی کوئی بات ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھتے تھے، سفر جاری ہے، سفر شروع ہے، مکہ معظمہ سے چلنے لگے ہیں براق پہ بیٹھ کر، جب کوئی بات دیکھتے تو پوچھتے انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ ایک قوم کو دیکھا کہ زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، گول، جیسے کہ بہت بڑے مینار تو نہیں کہہ سکتے، بڑے بڑے گول گول گنبد ہوتے ہیں، بالکل گول، اور ان گنبدوں کے اندر، گول گول گنبدوں کے اندر سانپ، بچھو اور جہنم کے زہریلوں سے زہریلے نہ معلوم کتنے قسم کے جانور اس کے پیٹ کے اندر چل رہے ہیں، اور پیٹ بنا ہوا ہے شیشے کا۔ اب شیشے کے اندر باہر کی سائڈ سے چونکہ شیشہ ہے، اندر کیا ہو رہا ہے سب نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو کھال چڑھی ہوئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت شیشہ کے اندر سے سب نظر آ رہا ہے، اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور نہ معلوم کتنے قسم کے جانور ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور یہ چیخوں پر چیخیں مار رہا ہے۔ یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اور اس کے پیٹوں کے پاس باہر زمین پر گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے پاس، اور وہ گھوڑے اچھل کر کود کر لات مارتے ہیں اس کی پیٹ میں۔ جب لات مارتے ہیں تو کیا ہوگا؟ شیشے کا پیٹ ہے، وہ ٹوٹے گا، پھوٹے گا، اور اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکلے گا۔ اتنا خطرناک سین دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اتنی سخت سزا کیوں مل رہی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم فرمائیں گے، ہم نے قرآن کریم میں سپارہ نمبر 4 میں یہ بات نازل کر دی تھی۔ کیا نازل کر دی تھی؟ کہ تم کبھی بھی سود مت کھاؤ، سود مت لو، انٹرسٹ مت لو، نہ لو نہ دو۔
ان الذین یاکلون اموال الربا، اور ہرگز کبھی سود کا پیسہ مت کھاؤ، نہ بچوں کو کھلاؤ نہ بیوی کو کھلاؤ، اور نہ، لیکن یہ اس کا سارا کام سود پہ چلتا تھا۔ جس مکان میں رہ رہا ہے وہ بھی سود پہ لیا ہوا ہے، جس مال سے بزنس کر رہا ہے وہ بھی سود پہ لی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو گاڑی اس کے پاس ہے جس میں یہ آتا جاتا ہے وہ بھی انٹرسٹ پہ لی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری جائیداد، ساری زمین، گھر کیا، باہر کیا، دکان کیا، بزنس کیا، سب انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم نے کہہ دیا تھا قیامت کے دن سود کھانے والا، سود لینے والا نہیں کھڑا ہوگا مگر اس حال کے اندر جیسا شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ تو ہم نے منع کیا تھا اور اس نے دنیا میں یہ کام کیے، اس لیے اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے اور ساری زندگی کبھی ہمیں انٹرسٹ کا ایک لقمہ کبھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دیا جائے، یہ اس کا بوال تھا۔ ایک موقع پر دیکھا تو بڑی مشہور بات ہے، سب کو معلوم ہونی چاہیے اور ہوگی، سورہ حجرات سپارہ نمبر 26 کھولنا دیکھنا، اس میں یہ بات ملے گی۔ ایک قوم کو دیکھا کہ وہ موجود ہے اور فرشتے گوشت کے ٹکڑے اس کو دے رہے ہیں۔ گوشت کس کا ہے؟ خود اس کے بھائیوں کا، چاہے وہ سگے بھائی ہوں چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، تمام مسلمان، قرآن کا لفظ ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو یہ مسلمان بھائیوں کا گوشت جو مر چکے ہیں وہ کاٹ کے فرشتے دے رہے ہیں اور فرشتے اس کو کھا رہے ہیں، اور یہ اس گوشت کو کھا رہے ہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ فرمایا ہم نے قرآن کریم میں سپارہ 26 میں سورہ حجرات میں یہ الفاظ نازل کیے تھے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کبھی تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کبھی کوئی تم میں کسی کی چغلی نہ کرے، چغلی کرنے والا مرد ہو، چغلی کرنے والی عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی کبھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم نے غیبتیں کی، لو کھاؤ مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو کبھی بھی چغلی مت کرنا۔ ہم نے منع کیا تھا اور یہ دن رات لگائی بجائی میں لگے رہتے تھے، غیبتوں پر غیبتیں کرتے تھے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے توبہ کرو، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس قسم کے واقعات پر واقعات دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور کئی باتیں دیکھیں اور بیان کرتے کرتے ہم سنتے اگتا جائیں گے، اور آخر ایک موقع کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر ان کو کہاں پہنچے؟ راستے میں مدینہ طیبہ آیا،
مکہ سے نکلے ہیں، ابھی مدینہ پہنچ گئے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا حضرت جبریل نے اس کا نام یثرب ہے۔ قرآن کریم میں مدینہ طیبہ کا نام یثرب بتایا گیا ہے، اور یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ ولا یثرب، فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا، پہنچے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مصر ہے۔ اور کون سی جگہ ہے؟ آگے بڑھے، یہ شعیب علیہ السلام کا شہر ہے، اس کا نام ہے مدین، یہ مدین ہے۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا ایک قبر سے بڑی خوشبو آ رہی، ایک قبر سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ اور جو بھی متبرک مقام آتا کہا یہ کس کی جگہ ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی، یہ ان کا شہر ہے، یہ مدینہ یعقوب علیہ السلام کا شہر ہے، اور یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ تو جب اس قبر سے خوشبو آئی، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ جواب دیا، پچھلے ہفتے یاد پڑتا میں نے بیان کیا تھا، یہ فرعون کی دختر کی کنگھی چوٹی کرنے والی ایک مسلمان خادمہ تھی، اور جب اس نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو فرعون نے اس کو سزا دی، اور اس کی دونوں بچیوں کو، 2 بچیاں تھیں اس کی، دونوں بچی کو لا کر اس کی چھاتی پہ ذبح کیا، اور خود اس کو بھی ذبح کیا، اور یہ تینوں جنت رسید ہو گئے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ماشدہ۔ تو یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی، کنگھی کرنے والی مسلمان خادمہ تھی، یہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی، وہ ایمان لائی تھی۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آگے بڑھے تو ایک دم بیت المقدس آ گیا، فلسطین آ گیا، یروشلم آ گیا۔ وہ براق جس پر سوار ہوا کہ آئے تھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس براق کو باندھا، جیسے گھوڑے کو رسی کو باندھ دیتے، اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت المقدس ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا، خود بھی انہوں نے بنایا اور جنات سے بھی بنوایا۔ یہ قبلہ اول ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دم جب اندر تشریف لے گئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ کیا کہوں، پوچھا یہ کون ہے؟ اتنے خوبصورت، اتنی نورانی چہرہ کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، تمام نبیوں سے، شروع سے لے کر آخر تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کون سے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں نے ایک وعدہ لیا کہ اگر میں تم کو کتاب دوں آسمانی اور حکمت کی باتیں بتاؤں، اور پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئیں تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کیا تم ان کی تصدیق کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے جواب دیا ہاں ہم سب ان پر ایمان لائیں گے، کیونکہ وہ تو آئیں گے بعد میں، یہ پہلے آ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 سینچری ہیں، 600 سال کا ڈفرینس ہے۔ اس سے پہلے سارے نبی آئے ہیں، ان پہ ایمان لاؤ گے۔ اب جب یہ نبی پہلے آئے اور دنیا سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، تو ایمان کیسے لائیں گے؟ قالوا اقررنا وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا دیکھو گواہ رہنا قیامت کے دن، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ معراج شریف میں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلانے کے بعد سفر شروع کرایا مکہ معظمہ سے، اور مدینہ ہوتے ہوئے، مصر ہوتے ہوئے، مدین ہوتے ہوئے کہاں پہنچے؟ بیت المقدس۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 جو نبی آئے، سب کو وہاں واپس دنیا میں بھیجا۔ پچھلے ہفتے بھی یہ کہا کرتا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تمام نبیوں نے، اور زیارت کرنے کے بعد ایک ایک سے ملاقات ہوئی، سب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور سب ایمان لاتے رہے۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہو کر کیا ہوا؟ صخرہ بیت المقدس، یہ حدیث کا لفظ ہے، صخرہ کہتے ہیں چبوترے کو۔ مسجد اقصیٰ میں جس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ تو چپ ہو گئے۔ کیوں چپ ہو گئے؟ یہاں تو 1,24,000 بیٹھے ہوئے، کس کا نام لوں؟ تو غیب سے آواز آئی ارے کہتے کیوں نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ؟ سوچ کیا رہے ہو؟ تو پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اذان دی۔ اذان دینے کے بعد اب جماعت کی تیاری ہے۔ جماعت کے لیے امام چاہیے، مصلی کی جگہ خالی ہے، 1,24,000 نبی ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی مصلی پہ قدم رکھے، سب لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صف میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں پر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ یہ باتیں زبانی نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ سارے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر چلے جائے؟ کسی کی یہ ہمت نہیں، کسی کی یہ طاقت نہیں، کسی کی یہ مجال نہیں، کسی کی یہ شان نہیں، کسی کا یہ مقام نہیں، آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ اور قسم کھا کر فرمایا جبریل امین نے میں مشرق سے مغرب تک پرواز کرتا ہوں، لیفٹ سے رائٹ تک، سامنے سے پیچھے تک، اور میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ چلیے نماز پڑھائیے۔
اور فرمایا آپ کو معلوم ہے اللہ کی شان دیکھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھو. آپ نے فرمایا جبریل امین نے علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو معلوم ہے آپ کے پیچھے کتنا بڑا مجمع ہے آج؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں. تو فرمایا کہ آج آپ کے پیچھے آپ سے دنیا میں پہلے آنے والے 1,24,000 انبیاء کرام کا مجمع ہے جو سب بنا کر بیٹھا ہے. اور اس انبیاء کے مجمع کو ایک طرف کرو اور جتنے آسمانوں کے ملائک ہیں، ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں کے، یہ 7 آسمانوں کے فرشتے آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہاں موجود ہیں. تو زمین سے لے کر آسمانوں تک پوری جگہ نماز پڑھنے کے لیے بھری ہوئی ہے. آئیں گی ہماری سمجھ میں باتیں؟ اتنا بڑا مجمع آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر ایک جلسہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اللہ کی تعریف کی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو مجھ پر ٹھنڈا کر دیا. 17ویں سپارے کی آیت ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم کو مت جلانا، تو ان کے لیے ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ہو گئی. اسی طریقے پر اور نبیوں نے، داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، سب نے اللہ کی تعریفیں کی. سب نے تعریفیں کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی. اللہ نے میرے اندر یہ طاقت رکھی تھی کہ میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا اللہ کے حکم سے. سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنی اپنی اللہ کی شان بیان کی، اور یہ جتنے معجزے اللہ نے تمہیں دیے یہ سب فنا ہونے والے تھے، لیکن مجھے جو معجزے دیے گئے ہیں یہ فنا ہونے والے نہیں ہیں. سب سے بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا. اور دوسرا معجزہ اللہ نے میری امت کو آخری امت بنایا اور بہترین امت بنایا. کنتم خیر امہ، 4 سپارے کی آیت ہے پیج نمبر 3 پر. تم بہترین امت ہو. فرمایا میری امت سب سے آخری میں آئے گی، لیکن میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اس قسم کی بہت سے باتیں کی، اور باتیں کرنے کے بعد پھر اب سفر شروع ہوگا. کہاں سے؟ بیت المقدس سے آسمان اول کی طرف. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باقی باتیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ اس سے آئندہ بیان کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.